اور صحبت اس کے متعلق امور کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن جی کی بات، بلا شبہ جو لوگ اپنے ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، خدا رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ یہ سورۃ مریم کہتے ہیں نمبر 96 ہے۔ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی اس وجہ سے ان کو دوست بنا لے گا کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے اچھا برتاؤ کیا۔ مطلب یہ کہ وہ مومن جن کا کردار نیک ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، انہیں نہ صرف خود دوست گردانتا ہے بلکہ دوسروں کے دلوں میں بھی ان کی دوستی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ وہ دلوں کی ریت ملوز رکھتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، بلکہ ان کے حق کو اپنے حق پر فضیلت دیتے ہیں۔ وہ پانی آگے نہیں پلاتے جاتے، یہ باتیں تو رہ تو گئی ہیں، عمل نہیں ہو رہا نا۔ اپنے جو اپنے پسند کے بھائی کی پسند کرو، مومن کے لیے ضروری ہے، اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو، ہے نا۔ اللہ چنانچہ رسول پاک نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں ہیں کہ مسلمان بھائیوں کے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنا دیتی ہیں، انہیں مصفہ بنا دیتی ہیں۔ یہ آپس میں مسلم بھائیوں کے تعلقات اچھے بنانے کی حدیث مبارک نصب مارے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ تو جہاں اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے حتیٰ کہ وہ راہ چلتے ہوئے بھی اسے سلام ضرور کرے۔ دوسری یہ ہے کہ مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ پھر یہ کہ اس کو اس نام سے پکارے جب بلایا جائے جو اسے اپنے سب ناموں سے زیادہ پیارا ہو، اسے سب سے زیادہ پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ بھی میں نے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور پاک امت کا کیا مقام ہے، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا بیان لمبا ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو دونوں میاں بیوی میں لڑائی کرائے وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ جو دونوں یہ کہ صلح کرا دو کہنا، وہ جو میاں میں لڑائی کے سبب بنے لڑائی کرا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے۔ اللہ اکبر۔ جو چھوٹا شفقت نہ پڑے، بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ اللہ امتیں ہیں دونوں کیا اللہ تعالیٰ مسلمان تو سب بھائی ہیں، سو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں۔ سب کو ایک دوسرے سے میل جول پیدا کرنے اور لطف و محبت سے پیش آنے کو کہا گیا ہے۔ لطف و پیار محبت سے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میٹھا بندہ ہے نا پیار والا، اس کی مرچیں بک جاتی ہیں تو کوڑے بندہ ایک شاید بھی نہیں بکتا۔ نہیں سمجھ، منافق نہ ہو، میٹھے سے منافق نہ ہو، اخلاق والا ہو۔ اخلاق جیسی کوئی کیا چیز ہو سکتی؟ دین تو مکمل ہو گیا لیکن اخلاق اور سخاوت یہ ان میں اور اضافے کی بات ہے، برکت کی بات ہے، بہت برکت کی بات۔ خوش اخلاق ہونا، بندہ خوش اخلاق ہو تو وہ ایک بندہ یعنی خوش مزاج ہو، اس کی خوش اخلاق کی مرچیں بک جاتی ہیں، اس کا شاید بھی نہیں بکتا۔ آپ خود اندازہ لگا لو آپ نے کیا بننا ہے۔ اللہ خصوصاً 2 مسلم بھائیوں کے درمیان صلح کرانے پر زور دیا گیا ہے تاکہ ایک کے ہاتھوں دوسرے کا دل نہ دکھے، ان میں سے باہمی رنجش پیدا ہونے نہ پائے۔ اللہ اکبر، وہ عجیب، وہ کہہ رہے ہیں غور سنو ذرا، توڑا تھا کس کا شیشہ اے دل تو نے سنگ دل، سنگ دل یعنی پتھر دل کہتے ہیں سنگ دل، توڑا تھا کس کا شیشہ دل تو نے سنگ دل، ہے دل خراش کوچے میں تیرے صدا ہنوز۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ اکبر۔ اوفو، اور شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اپنا بھائی بناؤ اور ان کے ساتھ ادب ملوز رکھو، نیک سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اپنے کرم کے باعث اپنے بندوں کو ان کے دوستوں اور بھائیوں کے سامنے قیامت کے دن عذاب میں ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ یہ کیوں کہتے ہیں یہ پیر بھائی زیادہ بناؤ، مرید زیادہ بناؤ، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، اللہ کہہ کے اتنے محبت والے میرے سے جوڑ رہا ہے،
ہم پیر بھائیوں سے پیار کیا کرو اور لوگوں کو متعارف کرو اسلام سے، جتنا حصہ ڈالو گے اتنی برکت ہے، آخرت کی فکر سے ہیں اللہ. اب آپ نہیں دیکھتے، آپ دل نہیں کرتا ان کا کہ وہ میرے جو بھائی مسلمان بھائی ذرا بولے ہوئے ہیں وہ بھی دین اسلام پہ چلیں، صاحب شرح بن جائیں، تو ان کا اللہ خوف پیدا ہو جائے اور اس کے لال کمانے والا بن جائیں، دین کی سمجھ آ جائے، آخرت اچھی ہو جائے، ایمان میں سلامتی نصیب ہو جائے. وہ جو نیکیاں کرے گا آپ کو تو ساتھ ضرور ملے گا، جس کو ہم نیکی میں لگاتے ہو اس کے ساتھ ضرور ملے گا، 2 گنا 4 گنا 8 گنا 16 گنا 32 گنا 64 گنا واپس آتا رہتا ہے. جتنے پھیلاتے جاؤ گے ویسے واپس جاتا جائے گا. بنیاد زور پر رکھی ہے نا اسلام کی. جتنے لوگ نیکی کریں ان کو محتاجی اتنی ہماری نیکیوں کی، لیکن پھر بھی ان کے کھاتے میں جا رہی ہیں سب نیکی. نہ سمجھ لگی اللہ ہو. قیامت دن عذاب میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، البتہ شرط یہ کہ یہ محبت صحبت امن نشینی اللہ تعالیٰ کی خاطر اختیار کی گئی ہو، نہ کہ خواہش نفس یا سول مقصد یا کسی اور دنیاوی غرض کے پورا کرنے کے لیے. بس سن لیا جائے. یہ داتا گنج میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن اس کو عذاب میں ڈالنا پسند نہیں کرے گا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ یہ محبت و صحبت اور ہم نشینی اللہ تعالیٰ کی خاطر اختیار کی گئی ہو، نہ کہ خواہش نفس یا کسی اصول مقصد یا کسی اور دنیاوی غرض کے پورا کرنے کے لیے. بس یہ بھائی چارہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے تاکہ اس کے ادب کی رعایت کرنے کے باعث بندہ صحیح معنوں میں مشکور کہلائے، شکر کرنے والا کہلائے. اور دیکھیں نا ہجرت کی اللہ کے لیے، ہجرت اللہ کی جیسے عورت کے لیے ہوتی ہے، جیسے مال کے ہجرت کتنی بڑی بات ہے. مالک دینار نے اپنے داماد مغیرہ بن شعبہ سے، اللہ ان سے راضی ہو دونوں سے، فرمایا اے مغیرہ 2 بھائی یا دوست جس سے تجھے وہ بھائی یا دوست جس سے تجھے دین کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے اس کی صحبت کو اپنے اوپر حرام کر لو. بس وہ اے مغیرہ اپنے دماغ سے کہا، مالک دینار نے اپنے دماغ مغیرہ بن شعبہ سے، اللہ ان دونوں سے راضی ہو. اے مغیرہ 2 بھائی یا دوست جس سے تجھے دین کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت کو حرام کر لو، جس سے اس جان کے لیے تم میں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، جس سے اس جان کے لیے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اب تو لوگ دوستی دنیا کے لیے کرتے ہیں اکثر بیشتر کہ میرے کو فائدہ کیوں ہوگا، ہے نا. اللہ تو وہ کہ اس کی دوستی اوپر حرام کر لو. صورت کام نہیں ہے ان کو دوست نہ بناؤ، جو اللہ بلا دیا اللہ ان کو بلا دیا، ان کو دوست نہ بناؤ. چاہے جو رشتہ اس سے کیا دوستی کرو گے جو اللہ کو بلا ہوا ہے، آپ کو راہ بلا دے گا اللہ. اور میں نے اس کے یہ ہوئے کہ صحبت اپنے سے بڑے کی اختیار کرو یا پھر اپنے سے چھوٹے کی، کیونکہ اگر تو نے اپنے سے بڑے کی صحبت اختیار کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا، اگر اپنے سے چھوٹے کی صحبت کرنے رکھے گا تو اس کو تجھ سے فائدہ ہوگا. یعنی اگر وہ دین کی کوئی بات تجھ سے سیکھ لے تو ظاہر ہے کہ اسے فائدہ ہوا. اس طرح اگر تو نے اپنے سے بڑے کی صحبت میں دین کی کوئی بات سیکھی تو ظاہر ہے کہ تجھے اس سے فائدہ ہوا. اس میں نیم ذریعے پاس فرمایا اللہ پرہیزگاری کا اصل کمال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو علم سکھایا جائے جو علم سے محروم ہے. علم سے اس کو آدمی علم سکھائے. میں بتایا نا کہ علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس کو تو نے ایک عرب سکھایا نا، جس نے تجھے ایک عرب سکھایا وہ تیرا استاد ہے، جس نے تجھے ایک عرب بھی سکھایا نا وہ بھی تیرا استاد ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ تیرے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس نے تجھے پیدا کیا جنا، ایک جو جس نے تجھے تعلیم دی، ایک وہ جس نے اپنی بیٹی دی. سمجھا رہی بات کی اللہ. اب سنو درایہ بن معاذ راضی کے بارے میں آیا کہ انہوں نے برا ہے وہ دوست جس کو وصیت کرنا پڑے کہ اے دوست مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. لو بس وہ کہہ رہے ہیں
انہوں نے کہا یا بن معاذ الرازی نے آیا کہ انہوں نے فرمایا برا ہے وہ دوست جس کو وہ وصیت کرنا پڑے کہ اے دوست مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ وہ دعا خود کرے دوست جو اس کا. بھول کر تو نے نہ ذکر دل نشاد کیا. وہ سن لے یہ شعر کا ہے اس کا مطلب. بھول کر تو نے نہ ذکر دل شاد کیا میرے کہنے سے کیا تو کیا یاد کیا کیا یاد کیا نا. تو بھولا ہوا اللہ کو بھولا بیٹھا ہے تو میں نے تجھے کہا یاد کر یہ کیا یاد ہوئی. اوفو اس کو یہ نہیں آدمی یہ کیا دعا میں یاد رکھنا یہ کوئی بات تو نہ جو خود دعا میں یاد رکھی. غیبی دعا وہ تو یعنی اگر وہ غیبی دعا کا اثر زیادہ ہوتا ہے اس میں خوشامد نہیں ہوتی. ہمارا دعاؤں پہ یقین ہی نہیں. دعا تقدیر بدل دیتی. بلکہ یوں بھی بزرگ تو فرماتے ہیں کہ دعا بجائے کرانے دعا لیا کرو. دعا کرانا اور ہے دعا لینا. دعا کرانا اور دعا لینا ایسے کام کرو دین اسلام کے ان کا دل خوش ہو جائے خود ہی دعا کریں. جیسے میں بھی بولا کہ وہ دیکھو اتنا بے نمازی بن جائے اور پھر کہ فخر سے مسلح ڈال کے گاڑی روک کے بھی نماز شروع کر دے تو پھر دقت آ رہی ہو تو پھر اس جماعت سے نماز سے مل جائے. بات تو یہ ہے نسل. اللہ کیونکہ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اسے خود یہ معلوم ہی نہیں کہ حق صحبت تو اس امر کا تقاضا ہے کہ صحبت اگر میں اس ایک ساتھ تک ہی رہی ہو تو بھی اپنے ہمنشین کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا لازم ہے. ایک لمحہ کے لیے بھی. وہ تب ہی ہوگا جب دل میں خیر خواہی ہوگی اور صحبت کی نیت نیک ہوگی. جب غرض ہو گیا تو ہی دنیا میں جو لوگ نہیں ہوتے بیعت ہوتے ہیں یا تلق بناتے ہیں وغیرہ دنیا کی غرض پوری ہے تو گیا بندہ پوری نہ ہو تو پھر بھی نہ ہو تو پھر بھی گیا. ان کے مطلب دنیا کی غرض و غیر تک ہے. جو پوری ہو گیا پھر گیا کہ اس کا کام ہو گیا دنیا کتنی کی صحت تھی. اگر نہ ہو تو پھر ہٹوں گیا. دونوں صورتوں میں ہٹوں گیا کہ عاقبت فکر تو ہے کو نہیں. نہ اس نیت سے آگے بیعت بھی نہ کرے اس نیت سے تو پھر کیا بیعت کیا ہوا.